مشن ایچ کیو کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ پاکستان کے مغرب میں ایران، شمال مغرب اور شمال میں افغانستان، شمال مشرق میں چین اور مشرق اور جنوب مشرق میں ہندوستان سے گھرا ہوا ہے۔ بحیرہ عرب کا ساحل اس کی جنوبی سرحد بنتا ہے۔ 1947 کے بعد کشمیر کا خطہ مغربی ہمالیہ کے ساتھ متنازع ہے۔ پاکستان، بھارت اور چین کے ساتھ اس علاقے کے ہر ایک حصے پر کنٹرول ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام علاقے کا ایک حصہ نام نہاد آزاد کشمیر خطہ پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا بقیہ حصہ گلگت بلتستان پر مشتمل ہے، جو 2009 کے بعد اجتماعی طور پر گلگت بلتستان نام سے جانا جاتا ہے۔ کشمیر کی پہاڑیوں سے کئی اہم دریا پاکستان میں بہتے ہیں۔ پیر پنجال کے سلسلے سے دریائے جہلم بہتا ہے، جو کشمیر کی مشہور وادی کو الگ کرتا ہے۔ دریائے سندھ زاسکر اور لداخ کے سلسلے کے درمیان اترتا ہے اور دریائے شیوک کراکرم کے سلسلے میں اٹھتا ہے۔ پیر پنجال کا جنوب شیوالک سلسلے کی شمال مغرب توسیع ہے۔ وہاں تقریباً 600 سے 900 فٹ 200 سے 300 میٹر تک بڑھتا ہے، جو ہزارہ اور مری کی پہاڑیوں کے جنوب حصے تک پھیلا ہوا ہے، اور اس میں راولپنڈی کے آس پاس کی پہاڑی بھی شامل ہیں۔ سفید پہاڑی سلسلہ دریائے کابل کے جنوب میں واقع ہے اور افغانستان کے ساتھ سرحد بنتا ہے۔ تقریباً مشرق سے مغرب کی طرف رجحان رکھتا ہے اور تقریباً 14,000 فٹ 4,300 میٹر کی بلندی تک بڑھتا ہے۔ اس کی آؤٹ لیز ضلع کوہاٹ خیبر پختونخوا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سفید سلسلے کے جنوب میں وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں، جنہیں کرم اور چوٹی ندیوں نے عبور کیا ہے، اور اس سے بھی آگے جنوب میں دریائے گمل ہے۔ نسبتاً سی پہاڑی درے دریائے کابل کے جنوب میں واقع ہیں۔ وہ شمال سے جنوب تک خیبر، کرم، ٹوچی، گومل اور بولان درہ خیبر خاص تاریخی دلچسپی کا حامل ہے۔ یہ کافی وسیع ہے کہ بڑی تعداد میں فوج کو گزرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ اکثر برصغیر پر حملہ اور فوجیوں کے داخل کا نقطہ رہا ہے۔ دریائے گمل کے جنوب میں سلیمان سلسلہ تقریباً شمال جنوب کی سمت میں چلتا ہے۔ اس سلسلے کے سب سے اونچے مقام تخت سلیمان میں جڑواں چوٹیاں ہیں، جن میں سے بلندی 18,481 فٹ 5,633 میٹر تک پہنچتی ہے۔ سلیمان کا سلسلہ جنوب میں مری اور بگٹی کی پہاڑیوں میں داخل ہوتا ہے۔ سلیمان اور اس کے دور جنوب میں نچلا حصہ بلوچستان کے سطح مرتفع کو سندھ کے درمیان سے الگ کرتا ہے۔ بلوچستان کا وسیع ٹیبل لینڈ مختلف قسم کی جسمانی خصوصیات پر مشتمل ہے۔ شمال مشرق میں یوب اور لورالی کے قصبوں پر مرکوز ایک ٹریلس پیٹرن والا لائب بنتا ہے، جو چاروں طرف سے پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے۔ مشرق اور جنوب مشرق میں سلسلہ سلیمان ہے، جو کوئٹہ کے قریب وسطی براہوی سلسلہ میں شامل ہوتا ہے، اور شمال مغرب میں ٹوبا کاکڑ سلسلہ ہے۔ پہاڑی علاقہ راس کوہ سلسلے کی شکل میں جنوب مغرب کی طرف کم کشید ہو جاتا ہے۔ کوئٹہ کا چھوٹا طاس چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا علاقہ اونچی حدود کا ایک نوڈ بنتا ہے۔ راس کوہ سلسلے کے مغرب میں شمال مغربی بلوچستان کی عمومی زمینی شکل پہاڑیوں سے منقسم نشیبی سطح مرتفع کا ایک سلسلہ ہے۔ شمال میں چاگے کی پہاڑیوں کی سرحد حقیقی ریگستان کے علاقے سے ملتی ہے، جو اندرونی ملک نکاسی آب اور پلے پر مشتمل ہے۔